أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. آج کی ہماری اس ملاقات میں کتاب التوحید کے ابواب میں جس باب پر بات ہوگی وہ باب نمبر 60 ہے، یا یوں سمجھیے موضوع نمبر یا مسئلہ نمبر 60. شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب ما جاء فی المصورین، مصورین کے بارے میں کیا کچھ مذمت نصوص میں ذکر ہے اس کا بیان۔ مصورین، مصور کی جمع ہے، اور مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، تصویر بنانے والے کو عربی زبان میں مصور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آج بھی اگر کوئی جدید آلات مشینیں جو پائی جاتی ہیں تصویر کھینچنے کی، کیمرہ وغیرہ ہے، اس سے اگر کوئی تصویر لیتا ہے تو اس شخص کو بھی کیا ہے، مصور کہا جاتا ہے۔ تو مصور سے مراد تصویر بنانے والا۔ ان کے بارے میں کیا وعید کتاب و سنت میں موجود ہے، اس کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ادھر فرمایا۔ رہی بات اس موضوع کا، اس مسئلے کا کیا تعلق توحید سے ہے، کیونکہ کتاب التوحید ہے، توحید کے مسائل کا ذکر ہے، تو تصویر کھینچنا یا مصورین سے متعلق جو ادھر ایک باب قائم کیا گیا ہے اور چند نصوص بیان کیے گئے ہیں، اس کا تعلق کتاب التوحید سے، توحید کے مسائل سے کیا ہے؟ دو ناحیے سے اس کا تعلق پایا جاتا ہے۔ نمبر ایک، جو شخص تصویر بناتا ہے، جو شخص تصویر بناتا ہے، گویا کہ وہ اپنے اس عمل کے معاملے میں اللہ رب العزت کے برابر بننے کی کیا ہے، کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ مخلوقات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، چاہے انسان ہو، جنات ہو، جانور ہوں، درخت ہوں، ان تمام چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب ایک انسان آ کر کے مورتی بناتا ہے یا پتلا بناتا ہے کسی دوسرے انسان کی شکل، اور ہو بہو ویسے ہی تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے یا مورتی یا پتلا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے اس عمل کو لے کر خالق کے برابر، یعنی اس معاملے میں کیا ہے، بننے کی کیا ہے، اس نے کوشش کی، اگرچہ اس کی نیت نہیں، لیکن اس کا عمل اسی بات کی طرف کیا ہے، اشارہ کرتا ہے۔ حالانکہ اس کی بنائی ہوئی جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن تب بھی کیا اس میں مضاحات پایا جا رہا ہے، یعنی برابری کی کوشش پائی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، چیزوں کی بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو اگر کسی نے تصویر بنائی تو گویا کہ اس نے کوشش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہونے۔ ایک دوسری ناحیے سے وہ یہ، یعنی اس کا تعلق کتاب التوحید سے، توحید کے مسائل سے ہے۔ دوسرا ناحیہ یہ ہے اس میں کہ یہی تصویریں شرک کا ذریعہ بنتی، یہی تصویریں شرک کا ذریعہ بنتی۔ اور وہ بات آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ سب سے پہلا شرک جو اس امت میں یعنی انسانوں میں جو پایا گیا، سب سے پہلا شرک، اس کا سبب اور ذریعہ کیا ہے؟ تصویر بنی۔ اور وہ شرک کب پایا گیا تھا؟ پہلا شرک کسی کو یاد ہے؟ پہلا شرک اس دنیا میں کب پایا گیا؟ کب سے مراد وقت پوچھ رہے شیخات یا نبی کا در؟ نہیں، ظاہر سے بات وقت ہے، نبی پاک نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو جب بنایا اس وقت تو شرک تھا نہیں، شرک تو بعد میں آیا، اشراک باللہ۔ اور ایک السلام بات علیکم گزر، شیخ۔
اور السلام جی، حضرت نوح کے دور میں شاید. بالکل صحیح. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یا ان سے کچھ پہلے کا معاملہ ہے، جب کچھ نیک لوگ تھے، بزرگ ہستی تھی، وفات پا گئی، تو ان کے اقوام یعنی اس وقت جو قوم تھی اس نے کیا کہا کہ ان کی مورتی بنا لی جائے، ان کا مجسمہ بنا لیا جائے اور اس کو رکھ دیا جائے. جیسے قرآن مجید میں وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. یہ 5 شخصیات، ود، سواع، یغوث ونسرا، یہ 5 شخصیات. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، پہلا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، یہ 5 بزرگ ہستیاں تھیں. جب ان کا انتقال ہو گیا تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کا مجسمہ بنا لیا جائے، ان کی تصویر بنا لی جائے، ان کی مورتی بنائی جائے. اور مقصد کیا؟ مقصد کوئی غلط نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ بزرگ ہستیاں ہیں، ان کو ہم برابر یاد رکھیں، اور جب بھی ان کی تصویروں پر ہماری نگاہ پڑے گی تو ہم ان کو یاد کریں گے، ان کے اچھے اعمالوں کو یاد کریں گے، ان کی بزرگی کو یاد کریں گے، اور ان کے جیسے ہم بننے کی کوشش کریں گے. ہمارے اندر یہ جذبہ ہے. یعنی شیطان کی پلاننگ یعنی تھوڑے ٹائم تک کے لیے نہیں ہوتی، بہت دور تک کی پلاننگ ہے شیطان. تو ادھر سے کیا ہے، ذریعہ شروع ہوا کس کا؟ مورتیوں کا. تو پہلی جو نسل تھی جس نے یہ مورتی ان کی بنائی، ان کی جو تصویر بنائی ان بزرگوں کی، انہوں نے شرک نہیں کیا، اور نہ تو شرک کرنے کوئی نیت تھی. تصویریں بنا دی، مجسمہ بنا دیا تاکہ ان کو ہم دیکھیں تو ہمارے اندر حوصلہ آئے، ہمارے اندر جذبہ ہے کہ ہم بھی ان کے جیسے نیک بننے کی کوشش کریں. آگے نسل آئی، شاید اس نے بھی نہیں کیا، تیسری نسل آئی. آگے جب دوسری نسلیں آئیں تو وہی نسلیں کیا ہیں، بولے کہ بھائی یہ بزرگ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں، ہم کون ہوتے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیا مانگے، ان سے مانگتے ہیں، یہ ہماری مرادیں پوری کریں گے، یا ان کے ذریعے اللہ تک ہم پہنچنے کی کیا ہے کوشش کریں گے. تو وہ شرک میں کیا ہے واقع ہو. حالانکہ شروعات کوئی آج بھی وہی ہے. انسان اگر مثلا تصویر کھینچتا ہے، بولتا کچھ مثلا شوق ہے مجھ کو تصویر کھینچنے کا اور یادگار کے لیے مثلا، تو آپ کی نیت صحیح ہے، لیکن یہی شرک کا ذریعہ ہو سکتا ہے آگے چل کر. کیونکہ پہلا شرک جو اس امت میں پایا گیا وہ تصویروں ہی کے ذریعے پایا گیا، تصویر ہی اس کا ذریعہ بنی. اس زمانے میں کیمرہ وغیرہ تھا نہیں، بلکہ مجسمہ پتلا بناتے تھے مورتی کی شکل میں. تو یہ جو 5 بزرگ تھے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 بزرگوں کی جب مورتی بنائی گئی اچھی نیت سے، لیکن آگے چل کر انہی کی مورتیوں کی کیا ہے پوجا لوگ کرنے لگے، انہی کو پکارنے لگے. تو اس لیے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے اس باب کو قائم کیا، باب ما جاء فی المصورین، مصوروں کے یعنی مصورین جو تصویر بنانے والے ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ وعید آئی ہے اس کا ذکر. تصویر بنانے کا جو معاملہ ہے اس میں کیا وعید ہے؟ اگر ہم نصوص پر غور کریں تو 3 اہم قسم کی وعیدیں آتی. پہلی وعید یہ کہ جس نے تصویر بنائی کسی جاندار کی تو یہ سب سے بڑا ظلم، یعنی لوگوں میں سب سے بڑا ظالم سمجھا جائے گا. جس نے تصویر بنائی وہ سب سے بڑا ظالم کیا ہے شمار ہوگا. اور کیوں شمار ہوگا اس کی وضاحت انشاءاللہ حدیث کے ذریعے آئے گی، اس حدیث کا ذکر ہوگا کچھ دیر بعد. دوسری چیز یہ کہ روز قیامت سب سے زیادہ سخت عذاب اسی کو دیا جائے گا جو تصویر بناتا ہے. نمبر 3 وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں وعدہ کیا کہ ان کو آگ میں داخل کیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے. یہ 3 اہم بڑی وعیدیں تصویر بنانے والوں کے بارے میں آئی.
اسی لیے اگر دیکھا جائے تو تصویر کا حکم کیا ہے؟ اگر اتنی سخت وعیدیں ہیں تو تصویر کا حکم کیا ہے؟ دو چیزوں کی تصویر انسان لیتا ہے، یا یوں سمجھے کہ انسان جب کسی چیز کی تصویر بناتا ہے، ان تصویروں کو دو حصوں میں ہم، یعنی دو قسم کی تصویریں ہوتی ہیں۔ ایک تصویر ایسی چیزوں کی جس کے اندر روح اور جان نہیں، ایسی چیزوں کی تصویر جس میں روح اور جان نہیں، جیسے کہ یا وہ بڑھتا نہیں، اس کی عمر آگے نہیں بڑھتی، یعنی وہ بڑا نہیں ہوتا، جیسے کہ سمندر ہے، پانی ہے، یا پہاڑیاں ہیں۔ ہم نہیں دیتے کہ پہاڑی جو ہے آج چھوٹی ہے، کل جو ہے درخت جیسے بڑی ہو جائے پھر آگے، ایسا نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ کیا ہے، موجود ہے۔ اس چیزوں کی تصویر بنانے میں بے اتفاق علماء کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں۔ غیر جاندار چیزیں، ایسی چیزیں جو بڑھتی نہیں، اپنی جگہ پر، پہاڑیاں ہیں، سمندر کا پانی ہے، مٹی ہے، ایسی چیزوں کی تصویر بنانا بے اتفاق علماء جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں۔ اور وہ غیر جاندار چیزیں جو کہ بڑھتی ہیں، جیسے کہ درخت ہے، پیڑ ہے، آج پیڑ درخت چھوٹا ہے، پودا ہے، کل بڑھتا ہے، یہاں تک بڑھتے بڑھتے کافی بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کی تصویر بنانے کا حکم کیا ہے۔ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ غیر جاندار چیزوں کی تصویر بنانا، اس کا حکم کیا ہے، جواز ہے۔ اب رہی بات جاندار کی تصویر بنانا، اس کا کیا حکم ہے؟ جاندار کی جو تصویر بنائی جاتی ہے وہ تین طریقوں سے۔ پہلا طریقہ ہے کہ تصویر مجسمہ یا پتھر کو کاٹ کاٹ کے بنایا جائے، لکڑیوں کو کاٹ کر بنایا جائے، یعنی ایک مجسمہ، ایک پتلا بنایا جائے، جسے ہم کہتے ہیں مورتی بنائی جائے کسی جاندار چیز کی، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی انسان ہو۔ تو یہ بے اتفاق علماء، بے اجماع علماء، ایسا کرنا کیا ہے، حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہ، اگرچہ اس کی نیت اللہ تبارک و تعالی یعنی خالق کا مقابلہ کرنا نہ ہو، یہ نیت اس کی نہیں، بس نیت بھائی شو کے لیے بنا رہے ہیں، یا یادگار کے لیے بنا رہے ہیں، یا خوبصورتی کے لیے بنا رہے ہیں، اگر یہ نیت، تب بھی کیا ہے، باجماع علماء ایسی تصویریں بنانا کیا ہے، ناجائز ہوگا۔ کون سی؟ جو کہ مجسمہ کی شکل میں ہو، پتلے کی شکل میں ہو، یعنی پہاڑی پتھر کاٹ کے یا لکڑیاں کاٹ کے بنائی، یا کوئی اور مادے سے بنا گئی۔ دوسرا طریقہ جو تصویر بنانے کا، جو کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دیوار پر بنا دے، کسی پیپر، اس کو ڈرائنگ کہتے ہیں آج کی اصطلاح۔ تو ایسی تصویروں کو بنانا بے اتفاق ائمہ اربعہ، بے اتفاق ائمہ اربعہ، ایسی تصویریں بنانا کیا حرام ہے، ناجائز ہے، کہ انسان اپنے ہاتھوں سے تصویر بنائے۔ ایک تیسرا طریقہ جو تصویر بنانے کا ہے، جدید قسم کی جو آلات، مشینیں پائی جاتی ہیں، کیمرہ ہے، تو کیمرے سے تصویر لینا، اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایک نیا مسئلہ ہے، عصر حاضر میں پیش آیا، پچھلے زمانے میں کیمرہ تو تھا نہیں، تو اسی لیے عصر حاضر میں جو اہل علم ہے، جن میں سے بعض گزر چکے ہیں، اور اہل علم کا ایک طبقہ آج بھی موجود ہے الحمدللہ ہر زمانے میں، ان کا اس مسئلے میں اختلاف۔ علماء کی ایک جماعت، جس میں شیخ محمد ابن ابراہیم آل شیخ ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز ہیں، شیخ ناصر الدین البانی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، اور دیگر معاصرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کیمرے کے ذریعے تصویر بنانا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، اسی زمرے میں آتا ہے اس قسم کی تصویروں کے زمرے میں آتا ہے جن تصاویر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وعید سنائی ہے۔ لیکن ایک دوسرا قول ہے اہل علم کا، ایک دوسرا طبقہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جدید آلات کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے تصویر بنانا
اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، بشرطے کی ضرورت ہو، اس کی حاجت ہو۔ اور اس قول کو بھی کئی معاصرین نے یہ بات کہی ہے عصر حاضر میں، جس میں سر فہرست شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ ان کی دلیل اگر دیکھا جائے تو کئی دلیلیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے منع کیا، لیکن یہ جو کیمرے کے ذریعے تصویر بنائی جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور جاندار ہو، تو اس کی برابری نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ ایک مجسمہ ہے، اس کا سایہ پایا جا سکتا ہے۔ اور جو کیمرے کے ذریعے تصویریں بنائی جاتی ہیں، وہ کوئی مجسمے کی شکل میں نہیں ہے، وہ کوئی مجسمے کی شکل میں نہیں ہے، تو اسی لیے یہ جائز۔ ایک دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ کیمرے کے ذریعے تصویر بنائی جاتی ہے، وہ انسان نہیں بناتا، وہ کیا ہے، مشین بناتا ہے، مشین آلہ جو کیمرہ وہ بناتی ہے تصویر، انسان صرف کیا ہے اس تصویر کو کیا ہے نقل کرتا ہے، اس تصویر کو کیا ہے نقل کرتا ہے۔ اور ایک تیسری دلیل ان کی ہے جو کہ بہت مضبوط دلیل ہے، اگر ہم اس پر غور کریں، کہ کیمرے کے ذریعے جو تصویریں لی جاتی ہیں، اس کو اس بات پر قیاس کیا جائے کہ جس طرح انسان کسی ایک آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کو دیکھتا ہے۔ آئینہ ہے، ہمیں سے ہر ایک استعمال کرتا ہے اپنے چہرے کو سدھارنے کے لیے، بال پر کنگھی کرنے کے لیے۔ جو جس طرح انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو سدھارتا ہے، اسی طرح کیا ہے یہ کیمروں سے کیا ہے تصویر لینا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو ادھر آئینہ میں دیکھنا حرام نہیں ہے، تو اسی طرح یعنی کیمرے سے تصویر لینا بھی کیا ہے حرام نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے یہ دوسرے فریق کی۔ اور اگر دیکھا جائے صحیح قول اس میں یہی ہے کہ جو دوسری فریق ہے، یعنی جس میں سر فہرست یہ ہے علامہ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ ہے اور دیگر اہل علم ہیں، ان کا قول زیادہ اقرب ہے، لیکن پھر بھی بہتر اور من باب اولا یہی ہے کہ بلا ضرورت، بلا حاجت تصویر نہ بنائی جائے، اگرچہ کیمرے ہی کے ذریعے کیوں نہ، کیوں؟ سد للذریعہ، اگرچہ یہ جائز ہے لیکن سد للذریعہ، کہ کہیں یہ جائز عمل کسی حرام تک نہ پہنچا دے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، تو کہیں یہ جائز ناجائز عمل تک، شرک تک نہ پہنچا دے آگے مستقبل میں، آگے کی نسلوں میں۔ تو پھر اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو یعنی تصویر بنانا جائز ہے، خاص طور پر ایسی ہستیوں کی تصویر کھینچنا یا بنانا کیمروں کے ذریعے جو کہ ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں معاشرے میں، سماج میں، علماء ہیں، عبادت گزار ہیں، بڑے وہ ہیں، کیا نام ہے، حکمراں ہیں، یعنی صاحب منصب ہے، یا جیسے کہ کوئی ملک ہے، اس ملک کے بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا، مثلا جیسے کہ ہندوستان ہے، ہندوستان پہلے ایک ملک تھا، ہندوستان کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا گیا زبردستی، تو ہر ملک میں جو ہے ایک شخصیت پائی گئی، انڈیا میں کوئی پایا گیا، پاکستان میں کوئی پایا گیا، ادھر کے علاوہ بنگلہ دیش میں کوئی اور پایا گیا۔ تو جو عظیم شخصیات تھی، یعنی ان کے نگاہ میں اس قسم کی جو بڑی شخصیات، خاص طور پر ایسے لوگوں کی تصویر بنانا، اہتمام کرنا اور ان کو اپنے پاس محفوظ رکھنا بہتر ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے کہ آگے چل کر مستقبل میں کیا ہے یہ شرک میں کیا ہے، یعنی ہمیں کیا ہے یا آگے کی نسلوں کو کیا ہے پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے کیا ہے یعنی ایک حد تک کوشش کی جائے کہ اس قسم کی تصاویر سے، اگرچہ وہ ویڈیو ہی کیوں نہ ہو، یعنی ویڈیو کی ریکارڈنگ اور کرنا، اس قسم کی تصاویر سے کیا ہے ہم اپنے آپ کو کیا ہے بچائیں۔ رہی بات اگر ایسی تصویر ہے جو کہ مجسمہ نہیں اور پتلا یا مورتی کی شکل میں نہیں، بلکہ کیمرے کے ذریعے لی گئی یا ہاتھ سے بنائی گئی، کیمرے کے ذریعے لی گئی، ایسی تصویروں کو محفوظ رکھنا، سیو کر کے رکھنا اپنے پاس، اس کا کیا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آج ایک قسم کا یعنی لوگوں کا مزاج بن گیا ہے،
پرانی تصاویر کو بہت اہتمام کے ساتھ رکھتے ہیں، خاص طور موبائل فون وغیرہ میں. اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں تفصیل کی ضرورت. نمبر 1، اگر ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. جیسے کہ پاسپورٹ ہے، اس کے لیے آپ کو تصویر بنانی ہے. کوئی اور جو ہے آئی ڈی کارڈ ہے، اس کے لیے آپ کو تصویر بنانی ہے. یا نوٹ ہوتی ہیں آج کل، نوٹوں پر کیا ہے، الگ الگ شخصیات کی، ہر ملک کے اعتبار سے کیا ہے شخصیات کا سی، تو یہ ضرورت ہے، حاجت. تو اس قسم کی تصاویر اگر آپ کے پاس ہیں، محفوظ رکھنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. کیونکہ ایک قاعدہ فقہیہ ہے اہل علم کے، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت کے بنا پر حرام اعمال کرنا کیا ہے، جائز ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی ویران جگہ میں پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، موت اسے آنے والی ہے، یعنی مر جائے شاید اگر نہ کھائی پیے، لیکن ادھر شراب ہے کوئی یا کوئی حرام کھانے پینے کی چیز ہے، تو کیا اسے کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہیں کہ قدر ضرورت کھا سکے، اتنا کھائے جس سے وہ اپنی جان کو بچا سکے. تو یہی معاملہ تصویروں کا ہے، الضرورات تبیح المحظورات. اسی طرح اگر کچھ تصویریں ایسی ہیں جو کہ ضرورت نہیں، لیکن ان سے بچنا مشکل ہے، ان سے بچنا کیا ہے، مشکل ہے. جیسے کہ اسکولز، بچوں کے اسکولز کی کتابیں ہوتی ہیں، آپ اخبار سے دلچسپی رکھتے، اخبار، نیوز پیپر وغیرہ میں تصویریں آتی ہیں. اسی طرح مثلا گھر کے کچھ سامان ایسے ہیں، کچن کے آئٹم ہیں، ڈائننگ روم کے آئٹم ہیں، مثال کے طور پر کچھ چیزوں پر تصویر بنی رہتی ہے. فریج ہے مثلا، کوئی مارکا ہے جس پر کوئی تصویر بنی ہوئی ہے اس مارکے کی. تو ایسی حالت میں اگر دیکھا جائے بچنا مشکل لگ رہا ہے، اگرچہ بہت شدید ضرورت نہیں پہلی حالت کی جیسے، تبھی اس میں کیا ہے، اہل علم نے کہا کہ ایسا کرنا کیا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. ایک تیسری حالت یہ ہے کہ اگر تصویریں آپ کے پاس محفوظ ہیں گھر میں، لیکن اس کو آپ اہمیت نہیں دے رہے، بلکہ اس کی بے حرمتی ہو رہی. بے حرمتی کیسے؟ یعنی جیسے کہ بیڈ شیٹ ہے، چادر ہے، اور اس چادر پر کیا ہے، کہیں پر کچھ تصویریں بنی ہوئی، جیسے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے، تو اسے آپ بچھاتے ہیں، اس پر لیٹتے ہیں، اس کی تعظیم نہیں ہو رہی اس چادر کی، کہ آپ اس کو لے کر کہیں اہتمام سے لٹکائیں یا اس پر بیٹھنا پسند نہ کریں، بلکہ وہ استعمال کے لیے آئے. اس کی تعظیم نہیں بلکہ اس کی توہین ہو رہی ہے کہیں سے اگر دیکھیں تو اس تصویر کی. تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. اسی طرح اگر تصویر کی ضرورت نہیں، جو کہ ضرورت بتائی گئی، کوئی ضرورت صرف یادگار کے لیے ہم رکھتے ہیں تصویر، جیسے کہ مزاج بنا ہوا ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے، ناجائز ہوگا. ایسا کرنا کیا ہے، حرام ہے اور ناجائز ہوگا. بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس قسم کی تصاویر اس حدیث میں جو ہے داخل ہیں، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ. اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا پایا جائے یا تصویریں کیا ہے، پائی جائے. ادھر ایک مسئلہ اور آیا شاید کہ چھوٹے بچے یا بچیاں، ان کے کچھ کھلونے ہوتے ہیں، ٹوائز ہوتے ہیں، جو کہ تصویروں کی شکل میں ہوتے ہیں. ڈول ہو گئی، گڑیا ہو گئی، یا کوئی اور ہو گیا، حالانکہ وہ مجسمہ ہے، پتلا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں اگر دیکھا جائے، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ بچے اسے یعنی اہمیت نہیں دیتے. اہمیت یعنی اس کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کی توہین ہوتی ہے. اٹھا کے پھینک رہے ہیں، کبھی پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، کبھی باتھ روم، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، اٹھا کے پھینک دیا جا رہا ہے. تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں. اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی یعنی کچھ ایسے چیزوں سے کھیلوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، یعنی جس میں مجسمہ، جس کو ہم ڈول سمجھ سکتے ہیں آج کی اصطلاح میں، گڑیا وغیرہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس سے روکا نہیں. یہ تصویروں کا حکم. رہی بات وہ کون سے نصوص ہیں، جن نصوص کا ذکر شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے نقل کیا کہ
تصویر بنانے والے ان کی کیا وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ تو یہ حدیث کون سی حدیث ہے؟ قدسی ہوگی۔ قال اللہ تعالی، کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے؟ ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے میرے اوپر ظلم کیا، ممن ذهب يخلق كخلقي، جو میری بنائی ہوئی چیزوں کے جیسے چیزوں کو کیا ہے بناتا ہے۔ میں نے مخلوقات کو بنایا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو میں نے بنایا، دیگر مخلوقات کو، تو میری مخلوقات جیسے کیا ہے وہ چیزیں کیا ہے بناتا ہے۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرًا۔ ٹھیک ہے جان، وہ چاہے ایک ذرہ بنائے، ایک ذرہ بنا لیں، یا ایک دانہ بنا لیں، یا ایک جو بنا لیں، بنا کر کے دکھائیں، نہیں بنا سکتے۔ یعنی اگر کوئی چاول بنانا چاہے، جیسے کہ چاول ہے، بنا سکتے ہیں، بنا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ادھر اس یعنی معاملے کو لے کر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہے، اس کا ذکر ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے میری بنائی ہوئی چیزیں، مخلوقات جو ہے، ان چیزوں کی نقل کرے اور وہ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے بنانے کی کیا ہے کوشش کرے۔ اسی طرح سے بخاری سے مسلم کی ایک دوسری روایت نقل کرتے ہیں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہئون بخلق اللہ، روز قیامت سب سے زیادہ شدید عذاب جنہیں دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے الذین یضاہئون بخلق اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات جیسے چیزوں کو بنانے کی کیا ہے کوشش کرتے ہوں گے یا بناتے ہوں گے، ان پر سب سے سخت عذاب کیا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے ہوگا۔ اسی طرح سے بخاری سے مسلم کی ایک اور روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مصور فی النار، ہر قسم کا مصور فی النار جہنم کی آگ میں، یجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في نار جہنم، کہ ہر مصور آگ میں ہے اور جتنی تصویریں اس نے بنائی ہیں ان تصویروں کے بدلے میں بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جہنم، ہر تصویروں کے بدلے میں کیا ہے ایک نفس، ایک جان بنائی جائے جس کے ذریعے اسے ہر تصویروں کے بدلے میں کیا ہے جہنم میں کیا ہے سزا دی جائے۔ اس نے 10 تصاویر بنائی، 15 بنائی، آج تو 50 ہزاروں تصویر انسان، ہر تصویر کے بدلے میں اسے کیا ہے جہنم کی آگ میں کیا ہے سزا دی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، مرفوع روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی تو روز قیامت اسے مکلف کیا جائے گا، روز قیامت اسے آرڈر دیا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ تم اس میں جان ڈال کر دکھاؤ، تم اس میں جان ڈال کر دکھاؤ۔ فرمایا اللہ کا سنیں ولیس بنافخ، اور وہ جان کبھی اس میں ڈال نہیں سکے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو ایک مرتبہ حکم دیا لا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويت، جاؤ علی
کوئی بھی تصویر اگر تم کو نظر آئے تو اس تصویر کو تم مٹا دو، اسے ضائع کر دو، اسے خراب کر ڈالو۔ اور اسی طرح کوئی بھی اونچی قبر پائی جائے، زمین سے اونچی پائی جائے، تو اس قبر کو بھی زمین کے برابر کر دو۔ غور کریے، تصویر کا ذکر کس کے ساتھ ہوا؟ قبر کے ساتھ، کیونکہ قبر اگر اونچی ہے تو نمایاں پائی جاتی ہے، اور وہ یعنی شرک کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا علی بن طالب کو، جاؤ کہیں پر اگر کوئی تصویر ملے، نظر آئے، تو اس تصویر کو بگاڑ دو، خراب کر دو، ضائع کر دو۔ اور اسی طرح اگر کوئی قبر اونچی نظر آئے تو اس اونچی قبر کو زمین کے برابر کر ڈالو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قبر کے ساتھ اگر اس کا ذکر ہے اور اونچی قبر یہ شرک کا ذریعہ ہے، تو اسی تصویر بھی اہتمام کے ساتھ کہیں پر رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک کا ذریعہ ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا ہے؟ منع فرمایا۔ تو یہ چند نصوص تھے، اور سارے نصوص صحیح نصوص ہیں، بخاری مسلم کے نصوص ہیں، جس سے یہ بات بتانا مقصد تھا شیخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، کہ تصویر کشی، تصویر بنانا یہ کیا ہے؟ ناجائز عمل ہے، اس پر سخت ترین قسم کی وعیدیں ہیں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہر تصویر اس میں داخل نہیں، جیسے کہ تفصیل بات گزری ہے، جاندار کی تصویر ہو سکتی ہے، غیر جاندار کی تصویر ہو سکتی ہے، تو ہر تصویر اس میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ صرف انہی تصویریں مراد ہیں ادھر، یعنی جن کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کچھ دیر قبل کی اس قسم کی تصویریں لینا کیا ہے؟ حرام ہے، اور اس سے کیا ہے؟ اجتناب کیا جائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس قسم کے مرض میں، بیماری میں اگر ہم میں سے کوئی مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توبہ استغفار کرنا اور یعنی اس قسم کی اعمال سے بچنے کی کیا ہے؟ توفیق دے، اور اسی طرح امت کے تمام افراد کو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سمجھ دے، ان سبوں کو کیا ہے؟ اس فتنے سے کیا ہے؟ توبہ استغفار کرنے کی کیا ہے؟ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ لا